بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خونی کے ہاتھ میں امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خونی جب کوفہ پہنچا، رات کا وقت تھا، اس نے وہ سر مبارک اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا تھا اور میں نے سفید ندی دیکھی جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہی۔ صبح اسیران کربلا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل ذیل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یہ ہے ابن حکم اور صحابی رسول حضرت ابوذر السلمی تھے جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ تاریخ طبری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287 مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول اللہ پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے۔ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے
پہلو میں دفن کر دیا۔ تاریخ طبری۔ مقتل حسین صفحہ نمبر 83، تاریخ اسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15۔ دوسری روایات میں ہے، ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا اور وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر تمیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد المالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرما دیا تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سے اظہار رضامندی فرمائی ہے، یعنی یہی تیرا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلیمان بن عبد المالک کے بعد اس کے جانشیر عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا تو دیکھا اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، اور اس نے اپنے غلام کو حکم دیا یہ ایک کپڑا لائیں۔ اس نے سر کو اس کپڑے میں ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس کو دمشق